بعد حمد و صلات کے حضرات سب کو پتہ میری طبیعت کو ناساز تھی، لیکن اس لحاظ سے کہ یہ شب قدر ہے، اس میں حساب و کتاب ہوتا ہے، آنے جانے کی لسٹیں بنتی ہیں، کون ہوگا کون نہیں ہوگا، اس خیال سے کہ چلو سارے محفل میں چلتے ہیں کہ آگے کون ہوگا کون نہیں ہوگا، کس سے ملاقات ہوگی کس سے رہے گی کون نہیں رہے گا۔ تو اللہ نے توفیق عطا فرمائی، رب تعالیٰ نے تھوڑی سی صحت عطا فرمائی، اس میں حاضر ہو گیا۔ حضرات، جیسے آپ کو معلوم ہے یہ شب برات کی محفل ہے۔ اللہ رب العزت نے اس رات کا قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے۔ ایک لیلۃ القدر ہے، ایک شب برات ہے، دونوں کا قرآن نے ذکر فرمایا ہے۔ اس میں ذرا وضاحت کر دوں کہ عام لوگوں کی اس میں رسائی نہیں ہے کہ لیلۃ قدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا۔ اس میں فرمایا فی انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، کہ ہم نے قرآن پاک کو برکت والی رات میں۔ اب یہ ہے کہ عام آدمی جس کو علم کا اتنا نالج نہیں ہے، جس کی علم میں اتنی رسائی نہیں ہے، انا انزلناہ فی کہ ہم نے برکت والی رات میں، اب یہ ہے کہ عام آدمی یہی سمجھے گا کہ کون سی رات میں قرآن لیلۃ القدر میں نازل ہوا یا کہ اپنا شب برات میں نازل ہوا۔ اس راتوں سے مراد کیا فرق ہے ان میں؟ کیونکہ اس میں بھی ہے کہ ہم نے برکت والی رات میں قرآن پاک کو نازل کیا، اس میں ہے کہ لیلۃ القدر کی قدر والی رات میں ہم نے نازل کیا۔ تو عام آدمی اس کو نہیں سمجھتا، لیکن اس میں ذرا علم کی گہرائی میں جانا پڑتا ہے۔ اصل میں قرآن مجید کا نزول جو ہے 3 دفعہ ہوا ہے، رب تعالیٰ کی طرف سے 3 دفعہ قرآن پاک کا نزول ہوا ہے۔ ایک رب تعالیٰ کی طرف سے لوح محفوظ پر، ایک لوح محفوظ سے پہلے آسمان باب العزت تک، اور پھر باب العزت سے حضور علیہ السلام پر۔ جو رب سے براہ راست لوح محفوظ پر نازل ہوا ہے، علماء فرماتے ہیں اس میں اس شب برات کا ذکر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، کہ ہم نے برکت والی رات میں لوح محفوظ کو قرآن پاک کو نازل کیا۔ اور پھر جو لوح محفوظ سے حضور باب العزت ہے پہلے آسمان پر، وہاں نازل ہوا، اس کا ذکر ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر کی رات لوح محفوظ سے باب العزت پہلے آسمان پر قرآن نازل ہوا۔ پھر وہاں سے حضور علیہ السلام پر 23 سال کے عرصہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازلیہ میں نے وضاحت کر دی ہے۔ تو اس میں اس رات کا ذکر ہے برکت والی رات، برکتوں والی رات۔ علماء نے تمام متفقہ طور پر اس سے یہی شب برات لی ہے۔ یہ شب برات جو ہے، شب فارسی لفظ ہے، برات مانے عربی لفظ ہے کہ بری ہونے کی رات، گناہوں سے پاک ہونے کی رات۔ حدیث پاک میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے حضور کی امت کی بخشش کے لیے طرح طرح کے بہانے رکھے، کیونکہ صحابہ کرام نے عرض کیا حضور علیہ السلام سرکار پہلی امتوں کی عمریں بہت لمبی ہیں، 400 سال عمر تھی، 500 ہزار سال بھی عمر گزری ہے، کہ وہ بڑی عبادت کرتے، 1000 سال میں عبادت کی، اور ہماری عمریں کم ہے، کسی کی 100 سال سے 150 سال سے زیادہ نہیں ہے، تو اس لحاظ سے ہماری عبادت تو کم ہوگی ان سے، وہ ہم سے عبادت میں بڑھ گئے۔ تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا حضور آپ ان کو تسلی دیں اپنے غلاموں کو کہ میرے غلاموں فکر نہ کرو، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ان کو ثواب 1000 سال کی عبادت میں ملتا تھا، میں تمہارے لیے وہ گھڑیاں اور وہ دن ایسے رکھوں گا، وہ ثواب اتنا ثواب تمہیں چند گھڑیوں میں مل جائے گا۔ یہ خاص کر حضور کی امت کے لیے، حضور کے صدقہ میں
رب تعالیٰ نے عطا فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس کہ اللہ نے تمہیں بہترین امت بنایا. تو اس شب کی فضیل ان میں سے شب معراج ہے، لیلۃ القدر ہے، اور یہ شب برات ہے، رجب کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ ہے. یہ سارے برکت والے مہینے مسلمانوں کی بخشش کے لیے رکھے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. فرمایا کہ رجب کو دوسرے مہینوں پر وہ فضیلت حاصل ہے جیسے تمام انبیاء کو عام لوگوں پر فضیلت حاصل ہے، اور شعبان کو تمام مہینوں پر وہ فضیلت حاصل ہے جو مجھے تمام انبیاء کرام پر فضیلت حاصل ہے، اور رمضان کو تمام مہینوں پر وہ فضیلت حاصل ہے جیسے اللہ کو تمام مخلوق پر فضیلت حاصل ہے. اور فرمایا کہ رمضان شعبان گناہوں سے دور کرنے کا مہینہ ہے، اور رمضان گناہوں سے پاک کرنے کا مہینہ ہے. رجب فصل بونے کا مہینہ ہے، شعبان فصل پکنے کا مہینہ ہے، اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے. اور شب برات کا مقصد گناہ گار امت کے لیے فرمایا کہ اس میں وہ لوگ بہت غافل ہیں، غافل ہے وہ لوگ جو اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے کہ حالانکہ اس مہینے میں روزانہ سب کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، ان کا آڈٹ ہوتا ہے، مطلب ہے کہ ان کا حساب و کتاب ہوتا ہے. تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا سرکار ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اس مہینے میں روزے رکھتے ہیں تو کثرت سے رکھتے ہیں، صدقہ و خیرات بارش کی طرح کرتے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ فرمایا کہ عائشہ اس امت میں تمام مخلوق کے حساب و کتاب جو ہے اللہ کے اعمال روزانہ جاتے ہیں، تو میں روزے رکھتا ہوں کثرت سے کہ اگر میں دنیا سے جاؤں تو اس حالت میں جاؤں کہ میرا حساب و کتاب اللہ کے پاس ہو اور میں روزے کی حالت میں ہوں. تو گویا حضور تو معصوم ہیں. تو یہ ہماری تعلیم کے لیے ہے کہ رمضان کو اپنی جو بھی شعبان کا مہینہ ہے اس کو اپنی زندگی کا آخری مہینہ سمجھو کہ شاید دوبارہ یہ نہ ملے، تو اسے کثرت سے روزے رکھو، صدقہ و خیرات کرو کہ اگر اس مہینے کی عبادت میں سے وہ تمہارا حساب اللہ کے ہاں چلا گیا تو اللہ تعالیٰ کرم کر دے گا. ہاں جی، اور جو اس میں مانگنا ہے وہ مانگو، اللہ تعالیٰ فرما دے گا تو بہت کچھ عطا فرمائے گا. تو فرمایا کہ اسی طرح انسانوں کو چاہیے اسے غافل ہے صدقہ و خیرات کریں، زیادہ سے زیادہ اس میں روزے رکھیں تاکہ ان کا حساب و کتاب اللہ کے جہاں پہنچے تو بالکل درست ہو. اور پھر فرمایا کہ اس اللہ تعالیٰ شب برات میں بنی قلب کی بکریوں کے بالوں کے جتنی روزانہ گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے. اور اس میں عبادت کا آپ خیال فرمائیں کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں ایک رات اٹھی تو دیکھا حضور بستر پر نہیں تھے، میں پیچھے پیچھے گئی تو میں جا کر جنت البقیع میں دیکھا شب برات کے دن کہ آپ وہاں قبرستان میں کبھی سجدے میں تھے، کبھی رکوع میں تھے، اور رو رو کر اپنے لیے بھی دعا مانگ رہے تھے. اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ حضور اپنے کے لیے بھی دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ میری مغفرت فرما. حالانکہ کیا تھا ہماری تعلیم کے لیے کہ گویا کہ پہلے اپنے لیے دعا مانگو، پہلے تم اپنے لیے مانگو پھر دوسروں کے لیے دعا مانگو. اپنے لیے دعا نہیں مانگو، دوسرے کے لیے بخشش کی دعا مانگتے رہو، نہیں اپنے لیے پہلے مانگو. حضور نے ہمیشہ پہلے اپنے ساتھ ربنا ہم گناہ گاروں کو ملا کر دعا کی ہے. یا یہ اس طرح کرو کہ یا اللہ ہم سب کو معاف فرما، یا کہ ہم دعا مانگتے ہیں فاتحہ شریف میں اللہم اہدنا الصراط المستقیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، جو راستہ تیرے نیک بندوں کا ہے. تو یعنی گویا کہ دعا بہترین وہ ہے کہ جس میں سب کو شامل کیا جائے. اہدنا الصراط المستقیم، کیونکہ علماء فرماتے ہیں، صوفیہ فرماتے ہیں مسئلہ یہ ہے اہدنا الصراط، بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ
میں گناہگار صحیح، لیکن جن کو میں نے اپنے ساتھ ملا کر کیا ہے اس میں غوث بھی ہیں، قطب بھی ہیں، نبی ہیں، ان کے ساتھ اپنا بھی ملا کر دعا کرتا ہوں جیسے تینے ان کے بخشے ہوئے ہیں مجھے بھی بخش دے۔ تو اس واسطے سب کو ملا کر جو ہے دعا کرنی چاہیے کہ جس میں سب کی بخشش ہو، اپنی بھی ہو اور دوسرے حضور کی امت کی بخشش بھی ہو۔ حضرت فرماتی ہیں کہ میں نے کہا حضور آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتے تھے، اسے معلوم ہوا کہ شب برات کو قبرستان میں جانا حضور کی سنت ہے، جائے تو والدین کے لیے جائے، قبروں میں جائے، خاص کر والدین کی قبروں پر جا کر ان کے لیے دعا کرے، اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کرے کہ وہ بخشش کی رات ہے۔ پھر یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بہترین عبادت وہ جو جوانی کی عبادت ہے، در جوانی شعبہ کردن توبہ کردن شیوہ پیغمبری، جوانی میں توبہ کسی کو نصیب ہو جائے اور اللہ کے راستے پر چڑھے تو وہ پیغمبروں کا طریقہ ہے۔ بڑھاپے میں تو سارے مسجد کی طرف آتے ہیں، جب کسی کام کے نہیں رہتے چلو مسجد میں، نہیں تو گھر والے جاؤ مسجد میں کہ جاؤ اللہ اللہ کرو جا کر، چھوڑو ہماری جاؤ۔ میں کسی کام کا نہ رہے وہ مجبور ہو کر کرتا ہے، لیکن پھر بھی حدیث میں آتا ہے کہ جب بڑھاپے میں انسان رو کر اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بڑھاپے میں کی شرم آتی ہے، تو شب برات میں وہ بوڑھا جب رو کر دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بڑھاپے میں صدقے میں اسے معاف فرماتا ہے۔ اور اب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب مجھ سے ایک مرتبہ بخشش مانگتا ہے تو میں خاموش رہتا ہوں، دوسری مرتبہ پھر دعا مانگتا ہے میں خاموش رہتا ہوں، لیکن جب تیسری مرتبہ دعا کرتا ہے تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرشتوں مجھے اب مجھے شرم آتی ہے کہ میرا بندہ میرے در پر آ گیا ہے، اب میں بھی اس کو درکار دوں تو کہاں یہ جائے گا، لہٰذا میں اسے معاف کرتا ہوں۔ اس واسطے مانگنا چاہیے، بار بار مانگنا چاہیے، اور عبادت وہی جو خود ہاتھ سے کر جاؤ، نیکی وہی جو ہاتھ سے کر جاؤ، خود نیکی کر جاؤ، کسی پر امید نہ رکھو، صدقہ وہ ہاتھ سے کر جاؤ وہ تمہارا، صدقہ خیرات کر جاؤ وہ نیکی، صدقہ کر جاؤ، صدقہ واجبہ ہو یا صدقہ دوسرا ہو، کوئی بھی ہو ہاتھ سے کر جاؤ وہ تمہارا ہے، باقی تمہارا نہیں ہے۔ جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک صحابی تھے، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں آئے، آپ نے فرمایا کہ حضرت آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہنے لگے 30 سال۔ تو وہ دوسرے صحابی سے کہنے لگے حضور یہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کی 60 سال کی عمر ہے کم از کم، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ پھر آپ نے کہا کہ بتاؤ تمہاری بکریاں کافی ہیں، بتاؤ کتنے ریوڑ میں بکرے؟ کہا کہ حضور 30۔ تو پھر وہ صحابی دوسرا کہنے لگے حضور یہ جھوٹ بولتے ہیں، کم از کم اس کی 100 150 200 بکریاں ہیں۔ پھر کہنے لگے تمہاری بچے کتنے، بیٹے کتنے؟ کہنے لگے 1۔ کہنے لگے حضور اس کے 4 بیٹے، جھوٹ بولتا ہے۔ آپ نے مخاطب ہو کہنا یہ بتاؤ تم صحابی ہو، حضور کے صحابی ہو، یہ کیا بات ہے، تم ایسی بات کیوں کر رہے ہو؟ کہا حضور عمر المومنین میں نے سچ کہا ہے، اس لیے کہ 30 سال مجھے عمر اس طرح سے 30 سال بتائی ہے میں نے کہ 30 60 واقع ہی میں ظاہری طور پر 60 70 سال کا ہوں، لیکن میں نے 30 سال اس لیے بتائی ہے کہ 30 سال ہوئے کہ میں ایمان لایا ہوں۔ وہ 30 سال میری عمر ہے وہ تو صحیح عمر ہے جو اللہ کی یاد میں گزر گئی، جہادوں میں گزر گئی، اور جو باقی عمر ہے وہ عمر فضول ہے۔ تو اس بات ہے کہ عمر وہ جو اللہ کی یاد میں گزر جائے، جو اللہ کی یاد میں عمر نہیں گئے وہ سانس بھی ضائع فضول اور وہ عمر بھی فضول۔ کوئی بزرگ مولانا رومی فرماتے ہیں کوئی بزرگ جا رہے تھے، لڑکے کھیل رہے تھے، کہا کہ بابا جی آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہا 8 سال۔ لڑکے کہنے بابا جی اتنی سفید داڑھی جھوٹ بولتے ہو؟ کہا نہیں بیٹا میں سچ کہتا ہوں۔ رو پڑے، کہنے بیٹا اس لیے کہ 8 سال ہوئے میں نے اللہ سے سچی توبہ کی ہے، جو پہلے عمر جو گئی 60 70 سال وہ ضائع ہے، 8 سال سے میں نے صحیح توبہ کی ہے اور اللہ کا راستہ پکڑا ہے، یہ میری صحیح عمر ہے جو اللہ کے راستے میں گزر گئی ہے۔ تو سانس وہ جو اللہ کی یاد میں گزر جائے وہی سانس ہے۔
नमाज जिंदगी वही जो अल्लाह की याद से तौबा करते गुजर जाए, और रात वही जो अल्लाह की इबादत में गुजर जाए, और दिन वही जो अल्लाह की इबादत में गुजरे। अभी बाकी वो सारी चीज़ें बाकी दूसरी हम अपने नफ्स के लिए करते हैं। जो 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं वो अल्लाह के लिए, वो अल्लाह, वो सही, वो अल्लाह के साथ हमारा राब्ता है। वो कुरान पाक की तिलावत में जो वक्त गुजरा है वो वक्त है, बाकी सारा वक्त जो है फजूल है, वो दुनिया के लिए है। नहीं करेंगे तो वो अपने लिए हम करते हैं। तो बात ये है कि तो आपने कहा कि हुजूर, अच्छा बाबा ये बताओ, अब कहा कि 30 बकरियां, कहा हुजूर मेरे इतना रेवड़ है, हर साल एक बकरी ज़िबा करता हूँ, कुर्बानी की वो मेरी है, वो मेरे अमालनामे में जाएगी। बाकी रेवड़ है, आज मर जाऊंगा बच्चे तकसीम करेंगे, मेरा नहीं है, वो दूसरों की वारसों का है। जैसे बाप बाप बड़ी उम्र होती है तो बच्चे पहले अब ये कब मरेगा, कब हमारी तकसीम होगी। तो इंसान को चाहिए कि अपने हाथ से जो कर जाए वो उसका, बाकी दूसरों का। और कहा क्या बेटा आपके 4 हैं? कहा इसलिए कि हुजूर मेरा बेटा एक है जो शहीद हुआ, बाकी दुनियादार हैं। तो जिस पर क़यामत पर मुझे फख्र होगा कि जब बाप के नाम पर आवाज पड़ेगी क्या शहीद के बाप खड़ा हो जा, आए बात शहीद के बाप खड़ा हो जा। इस वास्ते आज बैरिस्टर भी बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी हैं और प्रेसिडेंट भी है, बड़े बड़े अहदे पर हैं, लेकिन किसी को इन आवाज नामों पर आवाज नहीं पड़ेगी। प्रेसिडेंट के बाप खड़ा हो जा, प्रेसिडेंट के बाप, प्राइम मिनिस्टर के बाप खड़ा हो जा, चीफ मिनिस्टर के बाप खड़ा हो जा, फलां हो जा, खड़ा, डॉक्टर जी खड़े हो जाओ, नहीं कुछ नहीं, आवाज होगी आए हाफिज के बाप खड़ा हो जा, कारी के बाप खड़ा हो जा, आलम के बाप खड़ा हो जा, तुझे नूर के ताज पहनाए जाते हैं। इस बात हम लोगों को दीन की तरफ अपने बच्चों को तवज्जो करनी चाहिए कि ताकि वो हमें कब्र पर भी हमारी में फातिहा पढ़ सके और आखिर में भी हमें उनकी वजह से इज्जत मिले। या दुनिया की तालीम जितने भी पढ़ेंगे दुनिया में शायद आपको कोई कह दे हाँ जी आपकी कोई इज्जत चंद आदमी कर दे, लेकिन वहां फरिश्ते भी आपकी इज्जत करेंगे, फरिश्ते भी झुककर आपको क़यामत में सलाम करेंगे। जी इस बात से फरमाया कि मेरा एक बेटा है कि जिसके बाद नाम पर मुझे क़यामत में आवाज पड़ेगी, जो मेरी बख्शिश का। तो इस बात से फरमाया कि चीज वो तुम्हारी है जो कि आखिरत में तुम्हारी रहे, जो आखिरत दुनिया में से जाओ तो वो कब्र में भी जाओ वो तुम्हारी है, दुनिया से भी जाओ आखिर में क़यामत को वो भी तुम्हारी हो। इस बात से फरमाया कि वो सदका, वो इबादत, वो जो खुद हाथों से कर जाओ। अब ये है कि सारी जिंदगी करे तो कुछ नहीं, पीछे से आजा पीछे साल स्वाब कर देंगे, कौन करेगा? कब्रों पर जाकर लोगों को अपनी बापों की कब्रों का पता नहीं है तो कैसे हिसाब सवाल करेंगे। इस बात किसी पर मत छोड़ो, खुद अपने लिए अपनी कब्र का सामान करके जाओ। आज शब बरात है और शब बरात में आज तौबा कबूल होती है। हमने बड़ा अजीब तौबा, शब बरात भी बड़े अजीब तरीके से मनानी शुरू कर दी है। सारे साल नमाजें गैब, फर्द गैब और सारा कुछ गैब। शब बरात आई तो बैठ गए इबादत करने के लिए। अच्छा जी चलो, शब बरात में भी ये होना चाहिए, आए हैं नमाजों में कोताही हुई, सुस्ती हुई, या अल्लाह तेरे गुनाहगार बंदे आ गए हैं, तो आज भी शब बरात में कोई सच्चे दिल से तौबा करके उठे यहाँ से कि या अल्लाह गलतियां हो गई पिछली उम्र में, जो गलती हो गई माफ़ फरमा, आइंदा मैं तेरी नमाज नहीं छोड़ूंगा। तो वो तौबा उसकी कबूल हो जाएगी इंशाअल्लाह, पिछले गुनाहों में तौबा कबूल हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ से जाकर फिर वही नमाजें छोड़ी तो ऐसी शब बरात की इबादत का मेरे अजीज कोई फायदा नहीं। क्यों? ये फर्ज है। शब बरात की कोई इबादत ना करो तो कोई बात नहीं है, अल्लाह ताला क़यामत को नहीं पूछेगा, लेकिन फर्ज नमाज एक भी छूट गई तो उसका हिसाब किताब देना होगा। बिल्कुल बिल्कुल फर्ज नमाज अफजल है। अब मसलन मैं आपको एक दुनिया की मिसाल देता हूँ। आपने एक फैब्रिक से या किसी कंपनी से कंडक्ट किया तो इतने से लेकर इतनी डेट, इतनी मेरी तनख्वाह होगी, इतना मेरा कंडक्ट है, इतने घंटे में ड्यूटी दूंगा, साथ ओवर टाइम भी लगाऊंगा। अब यह कि साहब क्या करें कि ओवर टाइम तो लगाएं बहुत ज़्यादा, ओवर टाइम, और जो कंडक्ट है उसका वक्त वो गायब कर दें। कंडक्ट जो है कि ड्यूटी है जिसकी तनख्वाह लेता है वो कंडक्ट उसको पूरा ना करे तो क्या करेगा? कहेगा निकलो मियाँ जी।
اوور ٹائم لگاؤ نہ لگاؤ، تمہیں کنٹریکٹ کا وقت ضرور پورا کرنا ہے۔ اسی طرح رب تعالیٰ قیامت میں فرمائے گا یہ میں نے شب برات کو ظالم جو تم نے میرے ساتھ کنٹیکٹ کیا کہ 5 نماز کی وقت پڑھنی ہے، ایمان کے لڑاتے وقت کہا تھا، 1 مہینے کے روزے رکھنے ہیں، صدقہ و زکات دینا ہے، حج فرض کرنا ہے، وہ تو تم نے پورا نہیں کیا تو تیرا اوور ٹائم ٹک گیا۔ تو یہ جو ہم شب برات کی عبادت کرتے ہیں یہ اوور ٹائم ہے ہمارا۔ فرض وہ ہے 5 نماز، اور فرض نماز اگر کوئی شخص پڑھ لیتا ہے کتنا رتبہ ہے؟ کیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے مسجد میں نمازیوں کی حاضری لگتی تھی، فجر کے بعد نماز پر دیکھتے کون کون ہے۔ ایک صحابی تھے، ایک دن نہیں آئے، فجر کی نماز جماعت میں نہیں آئے تو آپ ان کے دروازے پر پہنچ گئے۔ ان کی والدہ نے کے لیے کہا کہ ماں جی آج آپ فلاں بن فلاں نہیں آئے نماز پڑھنے کے، کہا کہ بیٹا وہ ساری رات عبادت کرتے رہے تو فجر کی نماز گھر میں پڑھ لی، ہم تو گھر پڑھتے ہی نہیں نا، تو انہوں نے مطلب کہ پڑھ لی نماز میں تو گھر میں ہی سوچ گئے۔ فرمایا افسوس ماں جی وہ ساری رات نفلوں کی عبادت نہ پڑھتا اور جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ لیتا وہ کئی ہزار گنا اسے افضل تھا۔ تو آپ کو خوشخبری ہو کہ یہاں فجر کی نماز ہوتی ہے، اللہ کے فضل سے ہوتی ہے، عشاء کی نماز بھی ہوتی ہے، تو ارد گرد ہم جانتے ہیں یہاں قریب ہمارے بھائی رہتے ہیں تو ان پر فرض ہے کہ وہ آ کر مسجد میں نماز ادا کریں، اس میں کوتاہی نہ کریں۔ آج کی تھوڑی سی تکلیف جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ قبر اور قیامت میں اس کے لیے راحت کا باعث ہوگی اور کئی نمازوں کا درجہ ملتا ہے۔ یہ سستی نہ کریں، اس میں برائے مہربانی اگر کوئی ساتھ ساتھ ہے تو آئیں، نماز وقت پر ہوتی ہے انشاءاللہ العزیز، ہم ٹائم کے پابند ہیں، آگے پیچھے نہیں ہوتا، وقت پر نماز ہوتی ہے، وقت پر سب کچھ ہوتا ہے۔ تو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ فجر کی نماز میں مسجد کو آباد کریں، آئیں، عشاء کے وقت بھی آئیں، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا عبادت وہ شب قدر کی عبادت اس کو فائدہ دے گی پہلے وہ فرضوں کا پابند ہو۔ اگر فرضوں کا پابند نہیں ہے، ہاں اگر پہلے پابند نہیں تھا تو آج توبہ کر کے پابند بن جائے، اور کوتاہیاں ہوئی تو آج توبہ کر کے دروازہ کھلا ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، علامہ اقبال نے کیا کہا؟ کیوں کہ شب برات کی رات مغرب سے لے کر فجر تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے، انوار و تجلیات کا نزول ہو رہا ہے، دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں، لوٹنے والے لوٹ رہے ہیں، لیکن جو دنیا دار ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں، آج بھی ٹیلی ویژنوں کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور طرح طرح کے تماشے میں مشغول ہیں، کوئی خبر نہیں۔ لیکن رب تعالیٰ فرماتا ہے ہم تو مائل کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں۔ رب تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ آؤ گناہگارو بخشش مانگ لو ہم بخش دیں گے، آؤ مصیبت زدہ مصیبتوں سے نجات پانے کے لیے دعا مانگو ہم تمہیں مصیبت سے نجات دیں گے، آؤ کمزور غریبوں رزق مانگنا ہے تو رزق مانگ لو ہم تمہیں رزق عطا فرمائیں گے۔ ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں۔ بندہ پر رب تعالیٰ بندوں سے کتنی محبت فرماتا ہے۔ حضور نے فرمایا ایک ماں کو کتنی محبت ہوتی ہے بیٹے سے، رات کو گیلے بستر پر خود نہیں بچے سوچ جاتی ہے ماں کو بیٹے کو خشک جسم پر سوکھے ہوئے بستر پر سلا دیتی ہے، وہ ماں اس کا پیشاب فاض کتنی محبت ہے، اس کے لیے تڑپ جاتی ہے، ساری رات بیمار ہو تو بچہ کھڑے ہی رہتے ہو، کتنی محبت ہے ماں کو۔ لیکن حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کے 100 حصے کیے، ایک حصہ ساری مخلوق میں تقسیم کیا اور 90 حصے یعنی ایک کم 100 حصہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے، جس سے رب تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے۔ لیکن یہ بندوں میں کمیاں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں۔ آواز آتی ہے الصلاۃ، اللہ تعالیٰ آواز دے رہا ہے اے نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح۔ اور جب کوئی کسی کے جب مہمان جاتا ہے تو اسے کوئی تحفہ گفٹ دیتا ہے، حی علی الفلاح، ہم کیا گفٹ دے دیں گے؟ تم مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آؤ گے تو ہم تمہیں غم و مصیبتوں سے نجات دے کر بھیجیں گے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں،
اور راہ دکھلائے کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ واضح دے رہا ہے یہی یہی منظر جو آج مغرب سے لے کر فجر تک ہے، انوار و تجلیات کا عین تہجد کے وقت وہی ہوتا ہے. جو شب بیدار ہیں ان کے لیے ہر رات شب برات ہے. جو رات کو جاگنے والے ہیں ان کے واسطے ہر رات جو ہے شب برات ہے. تو لیکن یہ رات کیوں رکھی؟ علماء فرماتے ہیں ہم گناہ گاروں کے لیے رکھی. جو اللہ کے شب بیدار بندے ہیں وہ تو روزانہ مزے لوٹتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اللہ کی رحمتیں لوٹتے. ہم جیسے گناہ سہل کوش سوتے ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا. تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ بندو میں تمہارا یہ اعتراض مٹا دیتا ہوں. کل قیامت کو کہا یا اللہ تیرے بندے تو ان کے لیے تو نے رات ہم تو سوئے رہتے تھے، کاموں کے تھکے ہوتے تھے، ہمیں ہوش نہیں ہوتی تھی، تو میرے لیے کیا رکھا؟ تو نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے شب برات رکھ دیتا ہوں. وہی جو میرے بندے تہجد کے وقت انوار و تجلیات برکتیں لوٹتے ہیں، ارے گناہ گارو سہل کوشو تمہارے لیے مغرب سے لے کر فجر تک ایک رات رکھ دیتا ہوں. وہ ساری رات تمہاری ہے، تم کیا کرتے ہو؟ میری برکتیں اور رحمتیں جتنی لوٹ سکتے ہو لوٹ لو. یہ ہم سارے گناہ گاروں کے لیے رکھی. جی تو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو، کیونکہ بندے اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اس فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل. سورہ رحم میں ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو جانوروں سے بھی گئے گزرے. اولئک هم الغافلون، اس لیے کہ وہ غافل لوگ ہیں. جیسے مثلا آپ ایک جانور پالتے ہیں، وہ جانور میں اتنی وفا ہے کہ جب وہ آپ کو اس کو کچھ چارہ ڈالتے ہیں، کھانے کو دیتے ہیں، تو وہ آپ کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. اس کو مخصوص آواز لگا کر بلاتے ہیں تو وہ آپ کی طرف دوڑا ہوا آتے ہیں. فرمایا انسان تو جانور کو پالے اور جب تو اسے بلائے تو فوراً دوڑا ہوا آئے. تو اے انسان، اللہ نے سوال وَإِذْ قَالَ رَبُّهُ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، کہ جو کچھ ہم نے پیدا کیا تیرے لیے پیدا کیا، سے آسمان سے زمین تک ساری نعمتیں تیرے لیے پیدا کی ہیں، تو فائدہ اٹھاتا ہے. ارے جانور کو تو پالے تو دوڑا ہوا ہے، لیکن تجھے جب اللہ گھر کی طرف بلائے تو دوڑا ہے. تو جانوروں سے بھی بدتر ہے کہ جس کی اتنی نعمتیں صبح شام لے اور وہ بلائے تو نہ آئے. اللہ والے تھے، گزر رہے تھے تو ایک بیری، ایک درخت ہوتا ہے ہمارے یہاں پاکستان میں، اس کے بیر تھے تو دیکھا کہ شاید کی مکھیاں ہوتی ہے، ان کا چھتا لگا ہوا تھا، اس کو آگ لگی ہوئی تھی. آگ لگی ہوئی تھی تو آگ جو ہے وہ چھتے کی طرف بڑھ رہی تھی، چھتا جلنے لگا لیکن مکھیاں بڑے اطمینان سے بیٹھی ہوئی تھی. تو اس نے، اللہ کا بندہ تھا، پوربی زبان میں ان سے مخاطب ہو کر کہا آگ لگی اس برشت کو، آگ لگی اس برشت کو، جلنے لگے سب پات، تم کیوں جلو اے پنچھیو جب پر تمہارے ساتھ. اللہ کے ولی تھے، انہوں نے کہا یہ آگ لگی ہوئی ہے، یہ جو جل رہا ہے تو تم کیوں نہیں اڑتے، تم بھی جل جاؤ گے. آگ لگی اس برشت کو، جلنے لگے سب پات، تم کیوں جلو اے پنچھیو جب پر تمہارے ساتھ. غور سے سنو، مکھیوں نے جواب دیا کیوں نہیں اڑتی کہ پھل کھایا اس درخت کا، اور پھل کھایا اس درخت کا، گندے کی یہ سب پات، یہی ہمارا دھرم ہے اب جلیں گے اس کے ساتھ، یہی ہمارا دھرم ہے اب جلیں گے اس کے ساتھ. تو فرمایا وہ مکھیوں میں اتنی وفا پائی جاتی ہے تو انسان تو ان سے بھی کیا گزرا ہے کہ اللہ کا رزق کھاتا ہے صبح شام. اس نے تم پر اتنا کرم کیا، ساری دنیا تیرے لیے پیدا کی، تو اس نفع اٹھاتا ہے، اتنی نعمتیں کہ قیامت تک ایک نعمت کا تو اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا. لیکن اس کے گھر سے تجھے آواز آتی ہے تو نہیں سنتا، اس کے فرمان و برداری نہیں سنتا. تو عزیزان من، یہ وفا کا تقاضا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی ساری مخلوق سے احسن اچھا انسان بنایا ہے، اس نے نعمتیں دی ہیں، اس کی وفا کا تقاضا ہے کہ جب اس کے گھر سے آواز آئے کہ نماز 5 وقت پڑھنی ہے اور اس کے فرائض کو پورا عطا کرنا ہے، یہی اس رات کا توبہ کرنے کا مقصد ہے۔ یہ نہیں ہے کہ فرض چھوڑ دو، فرض شبرات پڑھ لی تو ہو گیا، مطلب ساری نمازیں بھی معاف ہوگی، نہیں، ایسا غلط ہے بالکل جی۔ تو اگر کوئی شخص نماز بعد میں نہیں پڑھتا، پہلے بھی نماز کی شبرات بنانے کوئی فائدہ نہیں ہے، شبرات کی عبادت کا نفلی عبادت کا فائدہ نہیں ہے۔ ہاں، آج رات توبہ کی ہے، جو مسجد میں آئے ہیں، جو گھروں میں عبادت کریں گے، ان کو چاہیے کہ آئندہ اپنی کوتاہیاں جو ہو چکی ہیں آئندہ کے لیے توبہ کریں کہ یا اللہ آئندہ وہ ہم سے کوتاہیاں نہیں ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ اپنے گناہوں کو یاد کر کے اپنے سینے کی دل میں توجہ کریں اور آپ کی بارگاہ میں ایک جیسے مجرم کی حیثیت ہوتی ہے کہ کٹہرے میں مجرم کسی کے جج کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، ویسے اللہ کے دربار میں کھڑے ہو جائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ برحمتک یا عزیز یا غفار۔ اللہم ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ یا اللہ، یہ تیرے گناہ گار بندے، مجرم بندے ہاتھ باندھ کر مجرموں کی طرح تیرے دربار میں حاضر ہیں۔ یا اللہ، ہمارے اعمال، ہم مجرم ہیں، ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے گناہ کیے، ہمیں اپنے گناہوں پر کوئی عذر نہیں، لیکن شرمسار ہیں میرے مولا، ہم سے گناہ ہو گئے، ہم نے جرم کیے ہیں، لیکن ہم پھر بھی تیرے فضل و کرم کے امیدوار ہیں کہ تو ہی ہے ہمارا مالک ہے، تو ہی ہمارا خالق ہے، تیرے سوا ہمیں کوئی بخشنے والا نہیں، تیرے سوا اور کوئی میرے مالک دروازہ نہیں کہ جس سے دروازہ تیرا دروازہ چھوڑ کر کسی کے پاس جائے، تو ہی ہمارا مالک ہے۔ میرے اللہ، تیرے بندے صرف تیری رحمت سے، تیرے فضل سے واقف ہیں، تیرے غضب سے واقف نہیں ہے، تیرے غصے سے واقف نہیں ہے، تو صرف اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ، ہم گناہ گار ہیں، ہم نے تیرے ساتھ کیا کیا، تو نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا، تو ہم گناہ کرتے رہے، تو معاف فرماتا رہا، ہم گناہ کرتے رہے، تو چھپاتا رہا، ہم گناہ کرتے رہے، تو درگزر کرتا رہا۔ میرے مولا، ہم نے ہمیشہ اپنے نفس کو خوش کیا، شیطان کو خوش کیا، بندوں کو خوش کیا، لیکن میرے مولا ہم نے ہر وقت تجھے ناراض کیا۔ یا اللہ، تو ہم سے راضی ہو جا، ہم تجھے راضی کرنے کے قابل نہیں ہیں، بغیر سوال کیے ہم سے راضی ہو جا، اپنے فضل و کرم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ، ہمارے اعمال نامے میں سوائے سیاہی کے، گناہوں کی سیاہی کے کچھ نہیں ہے، ہمیں اپنے اعمال نامے میں میرے مولا ایک بھی عمل ایسا نظر نہیں آتا جس کا واسطہ دے کر تجھ سے مانگ سکیں، صرف تیرے فضل کے اور کرم کے امیدوار ہے میرے مولا۔ یا اللہ، تو بخشنہار ہے، تو تیری صفت ستار ہے، ہمارے گناہوں کو چھپا لے، تو غفار ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ، تجھے اپنے محبوب کے والضحیٰ کے چہرے کا واسطہ، واللیل کی سیاہ زلفوں کا واسطہ، طٰہٰ کے چہرے کا واسطہ، یا اللہ مزمل کی شان والے کا واسطہ، مدثر کی شان والے کا واسطہ، یا اللہ حضرت فاطمہ طیبہ طاہرہ کی چٹی چادر کا واسطہ، حضرت حسنین کریمین کا واسطہ، یا اللہ حضرت صدیق اکبر کی صداقت کا واسطہ، عمر فاروق کی عدالت کا واسطہ، حضرت عثمان کی حیا کا واسطہ، حضرت مولا علی کی شجاعت کا واسطہ، یا اللہ تجھے انبیاء کا واسطہ، تجھے تیرے غوث قطب اولیاء کرام کا واسطہ، یا اللہ تجھے تیرے قرآن کا واسطہ، تجھے تیرے نیک بندوں کا واسطہ، ہماری کوتاہیوں کو، ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے۔ جو کوئی آج تیرے دربار میں سچی توبہ کرتا ہے، گناہوں سے توبہ، اسے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ، ہم تیرے گناہ گار بندے صحیح، لیکن تیرے محبوب کی امت ہیں۔ تو نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندوں گناہ گاروں میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اور تو نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا، کہ میرے بندوں جب جانوں پر ظلم کر لو تو میرا بوب کے دروازے پر آ جاؤ،
تو تیرے بندے یا اللہ گناہگار بندے تیرے دروازے پر مجرم بن کر بھیک مانگنے والے بیکاری بن کر بخشی کی بھیک مانگنے کے لیے کھڑے ہیں، اس لیے کہ اس بے کسی میں میرے دل کو آس لگ گئی۔ چاروں طرف گناہوں کو دیکھا یا اللہ کوئی دروازہ بخشش کا نظر نہیں آتا، ادھر دیکھا ادھر کوئی سہارا نظر نہیں آتا، ایک تیری رحمت کا دروازہ نظر آتا ہے۔ اس بے کسی میں میرے دل کو ٹیک لگ گئی، شہرا سنا جو رحمتیں، شہرا سنا جو رحمتیں بے کس نواز کا، شہرا سنا جو رحمتیں بے کس نواز کا، اور تو بے حساب بخش کہ ہے بے شمار جرم، سر سے لے کر میرے اللہ پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، پاؤں پر بار بار ہمارا گناہوں میں جھگڑا ہوا ہے، لیکن عرض کرتے ہیں کہ تو بے حساب بخش کہ ہے بے شمار جرم، دیتے ہیں واسطہ تجھے، دیتے ہیں واسطہ تجھے، شاہ حجاز کا، دیتے ہیں واسطہ تجھے، شاہ حجاز کا۔ مولا کریم اپنے محبوب کی رحمت کے سائے کا صدقے ہمیں معاف فرما دے۔ اب ذرا اپنے دلوں پر نظر کیجیے، بزرگوں کی ایک دعا ہے، آپ ذرا توجہ سے اپنے حال پر توجہ پر دل کی طرف توجہ فرمائیے۔ فرماتے ہیں کہ تجھے واسطہ محبوب کا، اے میرے مولا اے میرے اللہ، ہم مانگنے کے قابل نہیں ہیں، تجھے واسطہ محبوب کا، نہ رد کی جن کی تو نے کبھی دعا، ان کے بتوں طرفیاں چہرے کا واسطہ، اور ان کی واللین لہراتی زلفوں کا واسطہ، اور واسطہ ان کی آل پاک کا، اور ان کے پیارے اصحاب کا، اور کیا مانگتے ہیں کہ تو بخش دے ہمارے گناہ، کہ تو بخش دے ہمارے گناہ، ہمارے گناہ حد سے سوا، ہمارے گناہ حد سے سوا، نہ حساب ہے نہ شمار ہے، نہ حساب ہے نہ شمار ہے، جب آئے قبر اور روز حشر، جب آئے قبر اور روز حشر، نہ کرنا ہمارے عیبوں پر نظر، یا اللہ دنیا شب برات کا واسطہ تمہیں پیارے مصطفیٰ کا، کیونکہ ہمارے اپنے اعمال نامے میں تجھے ایک بھی صحیح عمل نہیں ملے گا،
اس واسطے عرض کرتے ہیں کہ نہ کرنا ہمارے عیبوں پر نظر، بس ہمارا یہی ایک آسرا، بس ہمارا یہی ایک آسرا، تو ستار ہے غفار ہے، تو ستار ہے غفار ہے۔ اے کریم اپنے کرم کے صدقے، اے رحیم اپنے حضور کی تمام امت پر رحم و کرم فرما۔ یا اللہ مسلمان کہیں بھی پر پریشان آ رہے، پاکستان میں، کشمیر میں، عراق میں، افغانستان میں، یا اللہ ان کی غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ اسلام کو بول بالا فرما، اسلام کو عزت فرما، مسلمانوں کی نسلوں کو یا اللہ اسلام کا پیروکار بنا۔ یا اللہ ہمیں ہمیشہ توبہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنے محبوب علیہ السلام کے نالے پاک کے صدقے میں ہمیں سارے گناہوں کو معاف فرما۔ فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ بیتہ و ازواجہ و ذریاتہ اجمعین۔